الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلاۃ اجان محترم بھائی مبارک رمضان کا ایک اور روزہ اور خدا کی شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں آج بھی عبادت کی دعا کی نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ شب دعائے توسل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بہرحال دعائے توسل کی آج کی شب اور بہرحال معروف ہے کہ منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے یہ مسجد سیلہ سے بہت معروف ہے۔ علماء کرام کی جو سیرت ہوتی تھی وہ آج کی شب مسجد سیلہ جاتے تھے اور وہاں بہرحال دعائے توسل اور نماز اور عبادت کے بعد وقت گزارتے تھے۔ معروف یہی ہے علماء کرام سے بھی کہ جو 40 ہفتے تک 40 ویکس کنٹینیو مسجد سیلہ جاتا اور مغرب عشاء کی نماز اور اعمال انجام دیتا تو بہرحال وہ امام زمانہ سے زیارت کے لیے اس عمل کو انجام دیتے اور کافی علماؤں کی جو اوتھینٹک ہمارے پاس بکس ہیں اور اوتھینٹک ذرائع ہیں ان سے کہ بہر علماؤں کی امام وقت سے ملاقات ہے۔ اسی طرح بہرحال مسجد جمکران بھی جو کم المقدسہ کے قریب ہے وہ بھی بہرحال اسی حوالے سے تھوڑی معروف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام وانا نماز پڑھانے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، البتہ امام سے لوگوں کی ملاقات ضرور ہوتی ہے، اس لیے بہرحال معروف ہے۔ ایک شہید کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب وہ جنگ کے اندر اسے کوئی ڈیوٹی دی جاتی تھی بڑی امپورٹنٹ تو وہ انکار کر دیتا تھا، حالانکہ اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت بھی تھی، اس کے اندر اتنی کیپیبلٹیز تھی، لیکن جب بھی اس کو کوئی ڈیوٹی بڑی ملتی تھی وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کروں گا، اور اگر بہت پریشر ڈالتے تھے تو وہی کہتا تھا کہ میں ٹیوزڈے اور وینسڈے ایوننگ تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ بہرحال اس کو ایک ڈیوٹی دے دیتے تھے، پھر جب اس کو کچھ اور انہینس کرنے لگتے تھے پھر وہ انکار کرتا تھا، پھر جب اسے کہتے تھے وہی کہتا تھا کہ ٹیوزڈے اور وینسڈے مارننگ تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو بہرحال اس نے اس سے ایک دفعہ اس کا اوپر ہیڈ تھا، اس نے اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ ٹیوزڈے اور وینسڈے کی مارننگ تک مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ہر ٹیوزڈے کو نکلتا ہوں یہاں سے اور میں مسجد جمکران جاتا ہوں اور 2 رکعت نماز امام زمانہ سے توسل کی جو ہے استغاثہ امام زمانہ پڑھتا ہوں اور پھر صبح تک میں واپس آ جاتا ہوں۔ اور کہتا ہے کبھی کبھی مجھے راستے میں 40 گاڑیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں تاکہ میں وہاں پہنچوں اور عبادت کر کے واپس۔ عزیزان محترم، عشق امام زمان ہے۔ اگر انسان کے وجود میں عشق پایا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے، اور لیکن اگر اس کے وجود میں عشق نہ پایا جائے، اسے محبت نہ پائی جائے تو وہ بالکل بھی کوشش نہیں کرتا۔ تو بہرحال آج بھی شب وہی ہے، بے شک ہم وہاں نہیں ہیں، بہرحال دعائے توسل پڑھی گئی اور بہرحال وہاں ذہن ہمیشہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہے اور اپنے وقت کے امام سے متصل کرتا ہے، اور اصل یہی ہوتا ہے کہ خلوص اور اخلاص سے دعا کے کلمات جو ہیں وہ ادا کیے جائیں تاکہ انسان اٹیچ ہو سکے۔ توسل یعنی ہے ہی یہی، متصل ہو جاؤ، ان کو وسیلہ قرار دو خدا کی بارگاہ میں۔ یہ جو وسیلہ جب قرار تبھی دیں گے کہ جب آپ ان کی معرفت رکھیں گے۔ آپ کسی کی معرفت رکھے بغیر اس کو کیسے وسیلہ قرار دے سکتے ہیں کسی اور کے لیے؟ اگر آپ کے نزدیک اس کی ویلیو ہے، اس پرسنالٹی کی، اس شخصیت کی، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اتنا معیار رکھتی ہے کہ اگر میں اسے درمیان میں رکھوں گا تو سامنے والا میرا کام جو ہے وہ انجام دے گا، وہ تبھی ہوگا کہ جیسے آپ نے شیخ نے حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ خوب یہ معرفت
تب ہوگی کہ جب آپ کا اپنا رابطہ ہوگا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں بہرحال آج انہوں نے بہت مولا کائنات کے فضائل پڑھے علی بن ابی طالب کے، اور آپ نے نعرے وارے بھی لگائے، تو بہرحال تھوڑی بڑی فرینچ ہمیں بھی تھوڑی وقت سمجھ آ ہی جاتی ہے. لیکن آپ فضیلتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں، میں اپنی زندگی میں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ظاہر ہے کوئی کسی اور کی اسکروٹنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے خود حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد، سے کب ہم نے گفتگو کی ہے زندگی میں، کب ہم نے امام سے گفتگو کی ہے کہ امام کہتے کسے، امام سے کب بات کی ہے، کب ہم زندگی میں پھنسے ہوں اور ہم نے امام کو پکارا ہو. مسجد میں ڈیفینیٹلی لوگ پکارتے ہیں، بعض اوقات زبان پہ بھی رہتا ہے انسان، یہ تو بہرحال ہمارے پیرنٹس کی محنت ہے جو ہم بولتے ہیں یا علی مدد. لیکن آپ نے خود کبھی زندگی میں بیٹھ کر تنہائی میں حضرت علی سے گفتگو کی؟ کبھی نجف گئے اور مولا سے بات کی، یا سامنے سے زری کو ہاتھ لگایا، چوما اور سلام کیا، تصویریں کھینچی، سیلفیاں کھینچی، باہر آ گئے، یا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا کہ آئی ایم ان نجف، یا کبھی خود گفتگو کی، کبھی کلام کیا، کبھی اپنے آپ کو کھولا ان کے اوپر؟ کیونکہ معرفت کا مسئلہ ہے، معرفت ضعیف ہے. جب آپ کو معرفت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آپ اس تھراٹ کے ساتھ نہیں بھاگیں گے، اس تھراٹ کے ساتھ نہ دوڑیں گے، نہ دروازے کھٹکھٹائیں گے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی اور مولا کائنات کے فضائل کو جہاں جہاں ملا اس کو کلیکٹ کیا، ایون ایجپٹ میں، کہیں دمشق میں، انڈیا میں، بغداد میں، جہاں ان کو پتہ چلتا تھا وہ جاتے تھے لائبریری میں، پوری پوری رات لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے اور جو بھی چیز ملتی تھی اس کو کلیکٹ کرتے تھے. اب یہ کلیکشن نے ان کو بہرحال، اس زمانے میں ظاہر آپ جانتے ہیں کہ حکومت، اچھی حکومتیں نہیں تھی اس زمانے میں. کوئی ایک فوجی تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ شدید بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا، کہا کہ بہرحال اس کو واپس لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے ہاسپٹل میں رکھنے کا. تو اس نے ایک لیٹر لکھا علامہ امینی کو اور کہا کہ جس مولا کے فضائل آپ شہر شہر، سٹی سٹی، کنٹری کنٹری جا کے کلیکٹ کرتے ہیں، مجھے میرے بیٹے کو شفا دلا دیں. انہوں نے لیٹر کو کنورٹ کیا، ادھر بسم اللہ لکھی اور کہا کہ جاؤ، تمہیں مولا نے بیٹا دیا. اس کو لپیٹا، اس کو بھیج دیا. یہ لیٹر ادھر گیا، خود ابا اوڑی اور مولا کے حرم گئے، زیارت جامع کبیرہ پڑھی اور اس کے بعد کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا. وہ وہاں سے پتہ چلا پیغام آیا، بچہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور ہدیہ اور تحفے آ گئے. خود یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ بہرحال ایک شخص کچھ علی کے لیے کر رہا ہے تو علی بھی اس کی عزت رکھ رہا ہے. عثمان کا مشہور واقعہ، جو ریڑھی پر حمل کرتا تھا اور سامان کو اٹھا کے لے جاتا تھا، تو ایک ورکر کام کر رہا تھا بلڈنگ میں، وہ گر گیا اوپر سے. جیسے ہی گرا، اس نے ہاتھوں کو یوں کیا اور بڑے آرام سے اس کے ہاتھوں میں آیا رکھے. لوگ پریشان ہو گئے، کہا یہ کون ہے؟ یہ ولی خدا ہے؟ یہ تو لیبر ہے، ڈیلی سامان اٹھا کے لے کے جاتا ہے. بہت اس سے پوچھا، اسے بہت اصرار کیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے ساری زندگی وہ کیا جو مجھے خدا نے کہا ہے، اور اگر آج میں نے کچھ اس سے کچھ کہا تو وہ کیسے میری بات کو رد کرتا. تو بات اسی رابطے کی ہے، بات اسی بندگی کی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا جب معراج پہ گئے، تو حدیث معراج ہے، بہت طولانی ہے، بہت اس کے پارٹس ہیں، آپ نے سنی بھی ہوگی. بہرحال ایک مقام پر حدیث کا ایک حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ پروردگار نے رسول خدا سے پوچھا کہ اے احمد، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا انسان، جو میرا بندہ ہے، وہ کامل کب ہوتا ہے، کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ یعنی جو انسان ہے کامل ہے، میرا بندہ جو صحیح میرا بندہ ہو، وہ کب ہوتا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ لا تدری، اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا. تو پھر خدا نے بہرحال کچھ خصوصیات بتائیں، کچھ ایبلٹیز کو بتایا رسول خدا کو کہ یہ ایبلٹیز جب بندے کے اندر ہوں تو وہ میرا بندہ بہترین بندہ ہے. وہ میں بہرحال کچھ آپ کی خدمت میں جتنا میں آپ کو بیان کر سکا، پھر بہرحال اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو اصل وہ یہ بندگی ہے، ذہن محترم، بندگی مہم ہے، بندہ بننا امپورٹنٹ ہے. دعائے توسل میں آپ نے کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی توسل کیا،
اور آپ دیکھیں کہ امام کا مشہور واقعہ ہے کہ امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی. وہاں پر ایک خاتون باہر ڈسٹ بن کچرا چرا باہر جو ہے وہ پھینک رہی تھی. تو امام نے اس سے پوچھا خاتون سے, اس کنیز سے, کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ یعنی جو تمہارا مالک ہے یہ آزاد ہے یا یہ بندہ ہے, غلام ہے؟ تو اس نے بولا آزاد کا گھر ہے, تیرا آقا ہے. تو امام نے کہا ہاں اگر بندے کا گھر ہوتا تو ایسی آوازیں گھر سے نہ آتی. یہ کہہ کر امام چلے گئے. جب کنیز واپس گئی تو اس کے مالک نے پوچھا کہ تمہیں کیوں دیر ہوئی؟ تو اس نے بتایا ایسے ایسے. امام نے اس سے یہی کہا کہ یہ آزاد کا گھر یا غلام کا گھر. ایک جملہ امام کا, ایک جملہ, سوچے ڈائریکٹ بھی نہیں تھا, کنیز کے ذریعے سے پہنچا, لیکن کیونکہ کلام معصوم تھا, سیدھا جا کر قلب پر لگا اور قلب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی حالت میں وہ دوڑتا ہوا گلی کے کونے تک امام کے پیچھے گیا, خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور امام کے قدموں میں گر گیا. اور ننگے پاؤں اس نے خدا کی توبہ کی تھی, یعنی پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس کے, تو اس لیے اس کا نام بشرے حافی. اور ساری زندگی اس نے جوتے نہیں پہنے کیونکہ اس نے اسی حالت میں خدا کی توبہ کی تھی. تو اصل جو ڈیزگنیشن ہے وہ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی ہیو ٹو اسٹڈی, اور پڑھائی اور ایجوکیشن اور جاب اور پوسٹ, یعنی آپ کی آئی ڈی, آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے, وہ بٹ ویلیوز. ڈیفینیٹلی آپ دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو کام کرنے ہیں, سارے کام ہیں, مگر اصل آئیڈینٹی جسے ملائکہ دیکھ رہے ہوں وہ آپ کا ہیش ٹیگ بندگی ہے. یعنی آپ کا وہ ہیش ٹیگ ملائکہ کو نظر آنا چاہیے. ابھی ہم ویسے تو بہت ہیش ٹیگ لگاتے ہیں اپنی ہر چیز میں, انسٹا میں, فیس بک, یوٹیوب, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سرچ میں آئے. جانے محترم, جو اللہ کی طرف سے ہیش ٹیگ ہے جو سب سے کمال پر ہے وہ بندگی ہے, یعنی انسان خدا کا بندہ بن جائے. اس لیے قرآن دیکھیں جب اپنے پروفٹ کو معراج پہ لے کے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے کے جا رہا ہوں, اس طرح پہ اب دہی میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا. تو اصل کمال بندگی میں ہے. وہ ہم بندگی کی طرف پڑھیں تو پروردگار نے ان خصوصیتوں کو اپنے حبیب کو بتایا. پہلی خصوصیت کیا ہے, پہلی ایبلٹی کیا ہے کہ حرام سے, محارم الہی سے ورا کرنا. جیسے پہلے بھی آپ نے حدیث کچھ دن پہلے بھی شیخ سے سنی, خوب یعنی ورا یعنی حرام سے, جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. وہ ورا ظاہر ہے, ورا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک آدمی نارمل ہوتا ہے, پھر ایک تقوی ہوتا ہے, پھر تقوی کی اپنی سٹیجز ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں کہ تقوی بھی نارملی ایزی نہیں ہے. جیسے آپ بولیں کہ خدا کا تقوی یا متقی یا خطبہ متقین خوب آسان نہیں ہے, امام المتقین ہونا خوب آسان نہیں ہے, اس کی بھی سٹیجز ہیں. ان سٹیجز کے بعد انسان ورا کی سٹیج پہ آتا ہے. وہ انسان کے اندر ملکہ ایک ایسی پاور انہینس ہو جاتی ہے کہ وہ حرام سے آٹومیٹکلی دور ہو جاتا ہے. یعنی پھر اس کو حرام کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ بولیں کہ یہ کیسے آپ نے چھوڑ دیا, میرے لیے آسان. جس طرح آپ معصومین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ گناہ کیوں نہیں آپ سے سرزد ہوتا, یا مثلا گناہ کے پاس سے بھی آپ گزرتے ہیں تو آپ کو فیل کیوں نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر بہت گندگی ہے, بہت کچرا ہے, ڈسٹ ہے, یا مطلب بہت گاربیج ہے, تو کیا تم اس کے پاس سے گزرو گے؟ نہیں. گناہ ہمارے لیے ایسی ہے, ہمیں نظر آتا آتش ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. مثال کے طور پر رجب علی خیاط کے, جن کا میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی ذکر کیا, اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے تو ایک خاتون بے حجاب, بال کھلے ہوئے, اور ہر کسی کی, تو رجب علی خیاط کی نگاہ بھی ان کے بالوں پہ پڑی, خاتون کی. تو ان کے بیٹے نے کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو رجب علی خیاط نے کہا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ یہ کھلے بال نہیں ہے, یہ آتش ہے جہنم کی جو جا رہی ہے, اور جو اس کو دیکھتا ہے اس آتش میں چلا جاتا ہے. خوب ظاہر ہے کہ وہ میں نہیں دیکھ رہا, مجھے نہیں آتا اس طرح نظر, مگر اولیاء خدا جب دل کھل جائے, آن ہو جائے, تو وہ بہرحال ایک حدیث بہت طولانی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی, میری ہمت نہیں پڑی کئی دن سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں جس میں یہ کیفیت ہے. شاید میری اپنی کیفیت نہیں آ پا رہی ہے کہ وہ حدیث میں آپ کی خدمت بیان کروں. اللہ کرے کہ ان چند دنوں مجھے وہ توفیق ہو جائے کہ جہاں پر یہ کھل جائے
کہ بہرحال آدمی کے اندر وہ کیفیت آئے کہ آدمی اس پوزیشن کو دیکھے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو حرام ہے اس کو، لیکن کیونکہ ہم نارمل زندگی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مطلب ڈفرینس. اب وہ جو محارم الہی ہیں اگر کوئی آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ بندگی اس کی صفت ہے. اب بچانا کیا ہے؟ مطلب خود گناہ کیا ہے ایکچولی، وی ہیو ٹو اسٹڈی کہ گناہ ہے کیا. اب جیسے ہم چھوٹے تھے، میں تو چھوٹا نہیں، میری بیٹی جو بڑی ہوگی ماشاءاللہ، چھوٹی تھی تو ہم بار بار کہتے یہ نہیں کرو جنت میں جاؤ گی، یہ کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، یہ کر. وہ بچی شادی تھی، اس نے بولا کہ جنت ہے کہاں بابا، جنت کہاں ہے. اب اس کو خوب بات وہی ہے کہ جب آپ گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کی ماہیت کیا ہے، گناہ ہے کیا، اس کو پہلے انڈرسٹینڈ تو کریں تب آپ کو پتا میں گناہ چھوڑوں. جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے کیا، گناہ سمجھ میں نہیں آتا. بچوں کو بولے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، بچے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا دیتے ہیں، بولے پتہ نہیں ابا تو بولتے ہی رہتے ہیں ساری چیزیں. وہ ماں باپ، یہ مطلب ایک نیچرل سی بات ہے، بس اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھو، نگاہوں کو نامحرم سے بچاؤ، اپنے آپ کو نامحرم ریلیشن شپ سے. خوب یہ نہیں فیل ہوتا انسان کو، پتہ نہیں چلتا انسان کس وادی کے اندر گھوم رہا ہے. ویسے بھی سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں اس نے تو سارے حدود اور بریکس ختم کر دی ہیں نا. اب تو کوئی شرم حیا سب ختم ہو گیا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہر آدمی بعض اوقات دینی چکر میں، بعض اوقات کاموں کے چکر میں وہ ڈفرنس ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو ایک معیار ہونا چاہیے. اب گناہ جو ہے وہ چند چیزوں سے اگر سمجھا جائے تو مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے گاڑی مار دی. اب جس نے گاڑی ماری، کس نے ماری، کہاں ماری، کس کو لگی. لیکن جب ایمبولینس آتی ہے تو یہ نہیں پوچھتی کس نے ماری کہاں ماری، کس نے پوچھتی لگی کس کو ہے. ایٹ دا اینڈ اس حادثے کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے. گناہ ایسی ہے، ایک گناہ ہے خود مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، اور ایک وہ ہے جس نے جھوٹ بولا ہے اس کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے. ایک عام آدمی جھوٹ بولے، ایک عالم جھوٹ بولے، فرق ہے. ایک عام آدمی جھوٹ بولتا ہے گو کے گناہ ہے، وہ بھی غلطی کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک عالم سے غلطی ہو جائے، ایک ایسے بزرگ سے غلطی ہو جائے، ایک ایسے شخص سے کہ جو معتبر ہو، اعتبار رکھتا ہو کمیونٹی میں، وہ جھوٹ بولے، بہت فرق ہو جاتا ہے. یعنی پھر گناہ، یعنی وہ جو گناہ تھا وہ بڑھ گیا. یعنی چھوٹی گاڑی لگی حادثہ الگ ہے، اور بس جا کے لگ جائے کسی کو حادثہ الگ ہے، حادثے کی نوعیت الگ ہے. اب اس کے بعد گناہ کے بعد اثرات کیا ہوئے یہ اس سے زیادہ ہے. ہو سکتا ہے حادثہ بڑا ہو کچھ ہو لیکن کسی کو بچ گیا، کسی کو کچھ نہیں ہو، شکر ہے بچ گیا. لیکن گناہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ تو چھوٹا گناہ تھا. نہیں، کسی روایت ہے کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ کس کے مقابلے میں کر رہے ہو. گناہ کس کے مقابلے میں؟ گناہ ہے حدود الہی، یعنی جو خدا نے باؤنڈری ڈرا کی ہے، یو آر گوئنگ آؤٹ آف دیٹ باؤنڈری، یعنی خدا کے حدود توڑ رہے ہو. خدا نے بارڈر بنایا ہوا ہے، اس بارڈر سے باہر نہیں جانا، اس بارڈر سے باہر گیا تو گناہ ہے. چاہے وہ ہر طرح کا ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ سے ہو، چاہے وہ دیکھنے سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ کسی چیز میں بھی ہو. جو باؤنڈری ہے اس میں رہنا ہے. جب باہر گئے تو کس کے مقابلے میں آ گئے؟ انظر، دیکھو کہ گناہ کس کے مقابلے میں کر رہے. اب چاہے گناہ تم اجتماعی کر رہے ہو، چاہے گناہ تم ذاتی کر، ڈیفینیٹلی ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کی ذات پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کا گناہ پورے معاشرے پر اثرات ڈالتا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا یزید کے مقابلے میں، وہ یہ نہیں تھا کہ یزید صرف گناہ کر رہا تھا تو مثلا کچھ شراب پیتا تھا تو یہ سارے فاسق کام انجام دیتا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے ذاتی کام نہیں، بلکہ امت سو گئی تھی. یعنی ایک ظاہری طور پر جو اسلام کی حاکمیت اپنے ہاتھ میں لی ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اسی لیے جو کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جو کمیونٹی کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اب آپ بولیں گے نہیں ہم تو نہیں چلا رہے بھائی، خود ہی چل رہی ہے. نہیں، یہ زیادہ محترم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہرحال آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتی ہے معاشرے کے اوپر. سید الشہداء کا جو قیام تھا، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے صرف ایک شخص پر یا ایک فیملی پر اثرات نہیں تھے، اس گناہ کی وجہ سے پوری کمیونٹی سو رہی تھی، خواب میں تھی، اسے بیدار کرنا تھا. اسی لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی.
گناہ جو ہے وہ الگ الگ اثرات کو معاشرے کے اوپر مرتب کرتا ہے، اور بعض اوقات گناہ آہستہ آہستہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا ہے، یہ تو پتہ نہیں چل رہا، اس کے تو اثرات نہیں ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈاٹ جو ہے نا قلب میں وہ ڈلتا ہے، اور وہ ڈاٹ ڈلتے ڈلتے پوری فائل بلیک ہو جاتی ہے، اور جب وہ بلیک ہو جائے تو پھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ بس ہم نے پھر ان دلوں پہ تالے لگا دیے، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو انسان بہرحال اپنی زندگی میں، کیونکہ سب سے بیسٹ عزیزان محترم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، کوئی بھی عبادت دیکھیں، آپ عبادت کریں، بہترین عبادت کریں، بہترین دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ پانی ایک بکٹ میں لے کے آ رہے ہوں بڑی دور سے، اور اس میں سوراخ ہو، اور آپ بھر بھر کے لا رہے ہوں لیکن سوراخ ہو، یعنی آپ کی ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ ضائع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اولیاء خدا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، جب تم اپنے آپ کو حرام سے، محارم الہی ان سے بچاؤ گے، تب تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں پرواز کرے۔ مشہور واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا ایک عابد کا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے، کہ وہ عبادت کرتا تھا، مشہور تھا، اور پہاڑوں پہ عابد تھا۔ شیطان آپس میں جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی ان کی کہ بھائی اس عابد کو کیسے اس کی عبادت سے ہٹایا جائے۔ وہ ادھر ہے، آپ کو پتا ہے شیطان آلویز آن ہے، ایکٹیو ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی سوتا ہوتا ہے، وہ اپنا کام پورا صحیح کرتا ہے۔ شیطان اپنا کام اپنی دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے، جو اس کا کام ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کی بھی اپنی مینجمنٹ ہے، اس کے بھی اپنے امپلائیز ہیں بہت سارے دنیا کے اندر۔ تو وہ ساتھ جمع ہو کے بیٹھا، اس نے بولا بھائی کیسا؟ تو ایک نے کہا کہ کھانے سے، ایک نے کہا کہ اس کو اس سے، اس سے، الگ الگ الگ۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ سب چیزوں کو کراس کر چکا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں اس کو عبادت سے گراؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان کی ویک پوائنٹ ہوتا ہے اسے شیطان جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے شیطان؟ آپ بولیں کیوں جانتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیسے آئے گا شیطان آپ کی ویک پوائنٹس کو کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کی گرینڈ پیرنٹ سے بھی واقف ہے، ان کو پتا ہے کہ اس کے فیملی میں، اس کے جینز میں کیا پرابلم تھی، یہ ویکنس اس کی فیملی میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ جانتا ہے، وہ وہیں سے آتا ہے، اور وہی وہیں سے، اور اس لیے قرآن اور روایات کہتی ہیں کہ آپ شیطان کو ہلکا مت سمجھیں، شیطان کو مت سمجھیں کہ مطلب شیطان سو رہا ہے یا نہیں، شیطان عدو مبین ہے، آشکار سخت ترین دشمن ہے تمہارا۔ بہرحال وہ ایک جوان کی صورت میں آیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو بھی تھا، بہرحال میں کون ہوں؟ کہا جوان ہوں۔ کہا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے مجھے عبادت نہیں کرنے دے رہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو میں چلو جوان عبادت کر رہا ہے۔ اب وہ عبادت اس نے شروع کی، اور وہ عبادت کیے جائے، ایک ختم ہو، دوسری، تیسری، اب یہ عبادت کر کے اس نے بولا بھائی کچھ کھا لو، کچھ افطار کر لو، کچھ ایسا کر لو۔ کہا نہیں، پھر عبادت کیے جائے، پھر اس نے کہا بھائی تھوڑا آرام کر لو۔ کہا نہیں۔ اب یہ جو ہے وہ سو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ جو جوان ہے وہ عبادت کرتے کرتے پرواز کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یہ کون سی عبادت ہے کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں پرواز نہیں کر پایا۔ تو اس نے اس سے پوچھا، اس کو بڑے واسطے دیے، کیونکہ مجھے توقعات نہیں، تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں نہیں، مجھے بتاؤ، مجھے ایسی عبادت کرنی ہے۔ کہا کہ بہت مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور جب اس گناہ کو میں یاد کرتا ہوں تو میری عبادت اور آگے کی طرف جاتی ہے۔ اب وہ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں عبادت بغیر بصیرت کے بیکار ہے، یعنی بصیرت ہونی چاہیے، انسان کی آنکھ کھلی بھی ہونی چاہیے، صرف عبادتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہاتھ میں تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کی بصیرت نہ ہو، آن نہ ہو کہ واٹس ہیپننگ ان دی ورلڈ ایکچولی، آپ کو پتہ ہی نہ ہو حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ تو وہ عابد بیچارہ سادہ سا عابد تھا، اس نے بولا کون سا گناہ؟ کہہ رہا تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ۔ کہا شہر میں جا کر ایک خاتون کی جو غلط کام کرتی ہے اس کے بعد جا کر گناہ کو کرو، پھر یہ، اور پھر توبہ کرو۔ اب اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے۔ کہا یہ لو، شیطان نے پیسے بھی دے دیے، سکہ دیا۔ اب یہ نیچے اترا شہر میں، اب جب یہ نیچے اترا تو لوگ احترام کر رہے ہیں، عابد اتنے عرصے کے بعد پہاڑوں سے نیچے آیا ہے، اور اسے پوچھ رہے ہیں کہ، اب اس نے اس کا پتہ پوچھا تو یہ سب لوگ سمجھے کہ یہ ان کو امر بالمعروف کرنے جا رہا ہے۔ وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سولا کون؟ کہا میں ہوں۔ کہا کیسے آنا؟ وہ بھی پریشان۔ بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے یہ کرنا ہے۔ کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، عابد ہے۔ کہا تمہیں اس سے کیا، پیسے لو اور اپنا کام انجام دو۔
بہرحال آپ دیکھیں کہ وہ خاتون معاشرے میں اس کا کردار اچھا نہیں تھا مگر بصیرت رکھتی تھی. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ تاکہ میں توبہ کروں گا اور میری عبادت میں فرق آئے گا، عبادت اچھی ہوگی. اس نے کہا اگر خدا توبہ کا تمہیں موقع نہ دے پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک جملہ اس کا جو ہے وہ اس عابد کو جا کر ہٹ کیا. وہ کہا کہ وہ یقیناً شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے. آپ جائیں، اگر وہ ابھی بھی وہاں پر ہو تو آپ جو کہیں گے میں انجام دوں گی، لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو سمجھ لے وہ شیطان تھا. اور یہ عابد واپس جاتا ہے، دیکھتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، پھر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی عابد جاتا ہے تو یہ خاتون جو ہے اس کا ضمیر، اس کا انر جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے اس کو تو کہہ دیا کہ توبہ کرو، کہ توبہ کا موقع تمہیں ملے گا کہ نہیں، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ خیال آنا تھا تو اس نے توبہ کی، اور اسی رات کو وہ گریا کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوسرے دن اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ ایک اولیاء خدا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا. وہ جانے خوب جب انسان حدود الہی کو سمجھ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی لمبی عبادتیں کی کئی کئی سال، نہیں. خدا ایک لمحے میں اپنے بندے کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، لیکن وہ رابطہ، وہ کنیکشن، وہ جو ہے وہ آپ کو کریٹ کرنا. اور وہ بہرحال زندگی میں بعض اوقات حادثوں سے، بعض اوقات کسی انسیڈنٹ سے، کسی چیز سے، کسی لاس سے، کسی گین سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. وہ یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اگر محارم میں اپنے آپ کو حرام سے بچائے، ورا کرے، کنٹرول، اور اپنے اندر اس ملکے کو، یعنی وہ جو انسان کے اپنے اندر ایک ایسی پاور اور روزہ یہ ایبلٹی دیتا ہے انسان کو، انسان محترم آٹومیٹکلی دیتا ہے. یعنی جیسے آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، یعنی اتنا کنٹرول ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ دعائیں، اس کے بعد بہرحال آپ افطار کرتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں کتنا کنٹرول ہے کہ نماز کے اذان کے 15-20 منٹ 25 منٹ بعد بھی آپ اپنے آپ کو قابو رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ جا کر حملہ نہیں کرتے، اٹیک نہیں کرتے، آرام آرام سے. اور یہ بچے ماشاءاللہ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم سے بھی لیٹ کھولتے ہیں روزہ، ابھی ہمیں نہیں پتا اذان ہو رہی ہو، یہ کچھ کھاتے پیتے ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال تو یہ چیز کیا ہے، یہ آپ کے اپنے اندر ایک پاور آٹومیٹکلی آپ کو دے رہی ہے کہ یو کین ڈو آل دیز تھنگس، یو کین کوپ یور سیلف، آپ کور کر سکتے ہو، شجاعت کر سکتے ہو. پاور ہے نا. خوب یہ پاور ہمیں باقی کاموں میں بھی تو آنی چاہیے. یہی پاور جو ہے وہ ہائیبرڈ گاڑی کی طرح جو بیٹری خود بخود چارج ہوتی رہتی ہے، روزہ اصل میں ہمیں اندر سے چارج کر رہا ہے. چارج اس لیے کر رہا ہے کہ تم نے بعد میں بھی چلنا ہے. یہ نہیں کہ روزہ ختم ہو گیا تھا چلو بھائی اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، سب آن ہو گیا، ساری چیزیں نہیں. اس کو آگے لے کر ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے. صلی محمد وعلی محمد. تکبیر، رسالت، محمد وعلی محمد صلوات بہرحال یہ بھی آٹو پہ لگا ہوا ہے. یار ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن آج دیر سے بیٹھا ہوں میں. زیادہ نہیں ہوا آج، دعا توسل تھی، دعا تھی تو میں تھوڑا دیر سے بیٹھا ہوں، تو اس لیے آٹو پہ تھا کہ بھائی مولانا صاحب 10 منٹ زیادہ ہو گئے، آپ چلے جائیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ملکہ ایجاد ہو گیا تھوڑا سا سن کے. تو بہرحال ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ظاہر سخت ہوتا ہے قرآن کی. بہرحال چند منٹ میں آپ سے بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہرحال اپنی گفتگو کو آگے باقی انشاءاللہ گفتگو کل کے. پہلی چیز جو انسان کے اندر اللہ نے خصوصیت دی ہے وہ اپنے آپ کو محارم سے بچائے. جانے محترم بہرحال شب توسل ہے، اپنے آپ کو متصل کریں. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے توسل کیا ہے اہل بیت سے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہے، لیکن شرط خلوص اور اخلاص ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے مگر ہم ان سے لے بہت کچھ سکتے ہیں. ویسے بھی ان کو ہم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف اطاعت گزار چاہیے جو ان کی اطاعت کرتا. کیونکہ بہرحال ائمہ کا نام تھا تو میرے ذہن میں بہرحال اسی وقت
آیا کہ آپ کے دلوں کو بھی مشہد مقدس لے کے چلوں امام کے روزے کی طرف، امام کے حرم کی طرف، کہ انشاءاللہ مین ہوتا ہے، اس کا کاروبار بزنس ٹک ہو جاتا ہے، لون میں دب جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ بینک کرپسی کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال اس کے ذہن میں آتا ہے خیال کہ میں چلتا ہوں حرم مشہد مقدس امام کی خدمت میں، اور ان سے بہرحال توسل کرتا ہوں کہ بہرحال میرے لیے کچھ کریں، لیکن جانے کے لیے بیچارے کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال اس کی زوجہ کہیں سے کچھ قرض لے کر کچھ کر اس کو پیسے دیتی ہے، یہ جاتا ہے امام کی زیارت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، زیارت کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی جوتے اپنے لیتا ہے کفشداری سے، تو دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے جو اس کو واپس جانے تھے وہ بھی گر گئے۔ اب یہ عجیب سا ہو جاتا ہے، واپس جاتا ہے، مولا میں تو آپ سے مانگنے آیا تھا، یہ تو میرے پاس جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب عجیب سے یار انسان کی حالت ہے، اسی حالت میں آ رہا تھا تو رستے میں اس کا پاؤں پھنستا ہے تو اس سے ایک سکہ ملتا ہے، بہرحال دیکھتا ہے ادھر کوئی ہے نہیں، ایک نارمل ایک سکہ سا ہوتا ہے، اٹھا لیتا ہے، جوتے لیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ٹیلی فون بوتھ آپ کو پتا ہے حرم کے پاس لگے ہوئے ہیں، تو وہاں دیکھتا ہے، اب کہتا ہے کہ کس سے مانگوں، کسی کو جانتا نہیں ہوں، کوئی میری پہچان نہیں ہے۔ اب عزت بھی ہے کیونکہ بہرحال وائٹ کالر آدمی ہے، سفید پوش ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو اس نے بولا کہ میں رینڈم یہ کوئن ڈالتا ہوں بوتھ میں اور ایک رینڈم نمبر ڈائل کرتا ہوں اور اس سے بولتا ہوں کہ میں میری مدد کرے، تو ظاہر ہے مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا تو اگر کرنی ہوگی تو میری مدد کر لے گا، تو ایک رینڈم نمبر ڈائل کرتا ہے، سامنے سے بندہ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ کون، کہتا ہے میں یہاں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہا یہاں کھڑا ہوں۔ کہا بس وہیں رکو، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کچھ دیر گزرتی ہے تو ایک بڑی اچھی گاڑی آتی ہے تو اس کو پوچھتی ہے کہ تمہیں نے کال کی تھی؟ کہا آؤ بیٹھو۔ گاڑی اس کو لے جاتی ہے اور شہر کے ایک اچھے علاقے میں جہاں بڑے گھر ہوتے ہیں، جو گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے دیکھتا ہے بہت بڑا گھر ہے، تو سامنے سے شخص آتا ہے، اس کو استقبال کرتا ہے، اس کو ریسیو کرتا ہے۔ کہا وہ کال میں نے اٹھائی تھی۔ کہا کون ہو؟ کہا تمہاری مجھے چاہیے۔ کہتے تمہاری پریشانی کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے، میرا کام تھا اور وہ ایسا ایسا ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا، مجھے لوگوں کے پیسے دینے۔ کہا کتنے پیسے دینے؟ اس زمانے کے حساب سے بہت اماؤنٹ تھی، بڑی اماؤنٹ تھی، تو بہرحال وہ بتاتا ہے سب شاید 100 ملین یا 150 ملین، اس زمانے کے حساب سے ایک بڑی اماؤنٹ تھی تمان میں۔ تو وہ چیک لکھتا ہے اور پوری اماؤنٹ اس کو لکھ کے دے دیتا ہے، بولے یہ لو۔ کہا کیا؟ کہا یہ واپس کرو، اور کہا کہ یہ مجھے تم سے واپس بھی نہیں چاہیے۔ وہ تعجب کرتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا تمہیں نیا بزنس کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کہا مجھے اتنے پیسے ہوں گے تو میں نیا کروں۔ کہا ایک اور چیک لکھتا ہے، کہا یہ لو، اور کہا کہ اگر ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا ورنہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مطلب تم ہو کون اور تم اتنی میری مدد کیسے کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ جو چائے تم نے دیکھی جو چائے پلانے ہے، ہاں میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے، کہا اس کو ایک عجیب مرض ہو گیا، ایک عجیب بیماری ہو گئی جو میں نے یہاں بہت علاج کرایا لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں اس کو دنیا میں لے گیا، پھر میں کہیں انگلینڈ لے گیا اور وہاں گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اگر اس کے کچھ ٹیسٹ رپورٹیں، اگر اس کی ٹیسٹ کی رپورٹس پازیٹیو آئیں تو صحیح ہے، ورنہ اگر کچھ رپورٹس آگے پیچھے ہوئی تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ کے بچے کا علاج ہو پائے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ کچھ 4 ٹیسٹ تھے کچھ ایسے کہ جس میں سب کو ایک جیسا آنا تھا، لیکن 2 رپورٹس آئیں تو وہ نیگیٹو تھیں، اور اس ٹائم میں 2 کا انتظار کر رہا تھا، تو میں اچانک سے ہاسپٹل کے صحن میں آیا اور وہیں سے میں نے امام رضا سے اپنے آپ کو متصل کیا۔ کہا مولا گو کہ میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کا اچھا زائر نہیں ہوں، جس طرح مجھے آپ کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن ہوں تو آپ کے شہر کا۔ مولا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو بچا۔ کہتے ایسی میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہاں سے جو میٹ تھے، نرس تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ 2 رپورٹس پازیٹیو آ گئی ہیں اور ہم بہت تعجب کر رہے ہیں کہ یہ 2 رپورٹ پازیٹیو کیسے آئی ہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ ٹیسٹ کیے سارے اور ساری رپورٹ پازیٹیو آئیں اور وہ بچے کو امام نے شفا دی اور واپس کہا۔ اس وقت میں نے امام سے کہا تھا کہ اگر میرے بچہ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کے ایک زائر کو اتنا دوں گا کہ جتنا وہ تصور بھی نہیں کرے۔ کرا وہ دن اور آج کا دن ہے، میں حرم میں گیا، میں گلیوں میں گیا، مگر وہ مجھے زائر نہیں ملتا تھا، اور آج جب تمہارا فون آیا تو میں سمجھ گیا کہ امام نے آج اس زائر کو میرے پاس بھیجا۔ وزان محترم، اصل رابطہ ہے، اصل کنیکشن ہے، ان کے
دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ماہ مبارک ہے، ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں، آمادہ کریں اور امام سے لیں کہ خاص طور پہ اس مہینے میں ہمیں وہ کیفیت ملے، وہ عبادت ملے، وہ دعا ملے، وہ گریہ ملے، تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے نظیم ہستیوں کا واسطہ کہ جن کے لیے ہم نے نام لے کر دعائیں پڑھی ہیں۔ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیٹھے ہیں پروردگار انہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں اگر حاضرین میں ہیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار اولاد جو بھی ہیں، بہرحال مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا۔ بے گناہ اسیروں کو کہیں پہ بھی ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بہترین مہینے کے صدقے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں مسلمانوں پر رحم فرما۔ مسلمان جہاں مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، انہیں آزادی کی جنگیں جو لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں آپس میں اتحاد متحد ہو کر وقت کے امام کا منتظر بنا۔ اس کمیونٹی کو بھی اسی طرح کامیابی کی طرح وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی اللہ۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی